سنیے اور توبہ کی اہمیت کو جانیے کہ توبہ انسان کو کس مقام سے کس مقام پر لے کر جاتی ہے۔ اور توبہ ایک ایسی شے ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ساری دوریاں ختم کر دیتی۔ اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ ماجرا یہ ہوا کہ قحط سالی آ گئی۔ اب لوگ پریشان ہوئے، جانوروں کے لیے پانی نہیں، زمینوں کے لیے پانی نہیں، اپنے پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا نبی اللہ، آپ اللہ کے کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ پاک پانی برسائے، بارش آئے۔ آج ہمارے یہاں بھی بارش نہیں ہوئی، لوگ کہہ رہے ہیں بارش آئے، دسمبر گزر گیا، جنوری ہے، حالانکہ دسمبر میں بارشیں ہوتی ہیں۔ تو آج ہم بھی غور کریں کہ رب بارش کب روکتا ہے۔ کہنے لگے آپ اللہ کے نبی، آپ دعا کریں اللہ پاک بارش برسائے۔ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اپنی بستی کے لوگوں کو لے کر، جانوروں کو لے کر، بچوں کو لے کر فلاں پہاڑ پر آؤ، وہاں آ کے سب کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں نماز استسقاء کا طریقہ موجود ہے کہ جب بارش نہ ہوتی ہو، نبی پاک علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہوا، تو طریقہ کار یہ ہے کہ حاکم وقت، وہ تو اللہ توفیق دے، ہمارے یہاں تو ایسا حاکم وقت بھی نہیں جو نماز استسقاء پڑھائیں۔ استسقاء کیا پڑھائیں گے، فرض پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو حاکم وقت چلے، ساتھ عوام چلے، ساتھ مویشی جانوروں کو چلایا جائے، اور پھر اس مقام پہ جا کے 2 رکعت کھلے میدان کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ بارش برسائے گا۔ حدیث پاک میں طریقہ موجود ہے نماز استسقاء کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ پاک نے آپ فلاں پہاڑ پہ تشریف لائیے، آپ سارے لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ میں قوم لے کر آ گیا، بارش برسا۔ اللہ پاک نے وہی فرمایا کہ موسیٰ بارش برساؤں گا، لیکن اس مجمع کے اندر ایک شخص موجود ہے جو پچھلے 40 سال سے، یا حدیث میں جو تعداد موجود ہے، 40 سال سے میری نافرمانی کرتا چلا آ رہا ہے۔ اے موسیٰ جب تک وہ بندہ اس مجمع سے نہیں نہ اٹھے گا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ آپ اعلان کریں اس مجمع سے وہ اٹھے جو 40 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اب آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اعلان کیا کہ بھئی کون ہے تم میں سے جو 40 سال سے رب کی مسلسل نافرمانی کرتا ہے؟ اس ایک کی وجہ سے اللہ نے سب سے بارش روکی ہوئی ہے، وہ اٹھے یہاں سے نکل جائے گا، رب بارش برسائے گا۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب وہ جو بندہ تھا جو 40 سالہ گناہ کرنے والا تھا، اب وہ تو جانتا تھا کہ میں ہی ہوں۔ اب اس نے کہا کہ اگر آج میں اس مجمع سے اٹھ گیا، اگر آج میں اس مجمع سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا 40 سال سے لوگوں کے درمیان تو رہ رہا تھا، لوگ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اچھا جانتے تھے، لیکن اگر آج اٹھ گیا تو ساری بستی جان جائے گی کہ یہی رب کا نافرمان ہے۔ ہوں بظاہر برا نیک صورت، کاش بن جاؤں نیک سیرت۔ صورتیں نیک بنانا تو آسان ہے، حلیہ اپنانا کون سی بات ہے؟ بڑے بڑے بہروپیے بڑے بڑے حلیہ اپنا لیتے ہیں، شکلیں نیک بنانا کون سا مشکل ہے؟ اصل تو انسان کا نیک ہونا۔ تو اس نے کہا کہ 40 سال سے اس کی نافرمانی کرتا ہوں، 40 سال سے چھپائے رکھا لوگوں کے اندر، آج اگر کھڑا ہو گیا تو کیا بنے گا لوگوں کے اندر؟ تو کہنے لگا دل میں، ہاتھ نہیں اٹھائے، ہاتھ نہیں اٹھائے، بس دل کے اندر کہنے لگا اے مالک مولا تو جانتا میں ہی ہوں، اور میں ہی 40 سال سے تیری نافرمانی کرتا آ رہا ہوں۔ ہاں اگر آج اس مجمع سے اٹھ گیا تو سارے جان جائیں گے کہ میں ہی ہوں،
آج تیرا بندہ کیے پہ نادم ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے اور تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے بندے کی توبہ قبول کر اور اس کو مجمع کے اندر رسوا نہ کر، کرم کر دے اپنے اس بندے پہ۔ وہی 3 شرائط جو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کے لیے فرمایا۔ الندم توبہ، میں ندامت توبہ ہے بس۔ نافرمانی کرتے انسان کو سے رستے اپناتا ہے، کن کن ذریعوں سے نافرمانی کرتا ہے، کئی گھنٹے نافرمانی میں گزارتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا کہ بھائی گھنٹے اگر نافرمانی کی تو گھنٹوں توبہ کرو، گھنٹوں نوافل پڑھو، گھنٹوں اس کی ذکر اذکار میں وقت گزارو پھر توبہ ملے گی۔ میں نہیں، الندم توبہ، 20 سال بھی اگر اللہ کی نافرمانی کی ہے تو صرف ندامت اپنے اندر ظاہر کر دو، اللہ توبہ کر دے گا، توبہ قبول کر لے گا۔ دل میں نادم اور سچی ندامت تھی، ہمارے جیسی تھوڑی تھی کہ شب برات میں بھی آ کے توبہ کرتے ہیں، شب معراج میں بھی کرتے ہیں، ماہ رمضان کی 27ویں رات کو بھی رو رو کر کرتے ہیں، اور پھر حال ہی ہوتا ہے کہ اگلی ماہ رجب شب معراج اور شب برات آنے تک پھر بہت بڑا بلندہ گناہوں کا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ توبہ خوری ہم کرتے ہیں۔ یہ توبہ تھی، سنیے کیسی توبہ تھی۔ جب اس نے توبہ کی نا دل کے اندر، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، سینوں کے چھپے بھید جانتا ہے۔ تو کچھ وقت گزرا، کالی کٹائیں چھائی اور چھما چھم بارش شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہے، پورا مجمع حیران ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کہنے لگے، مولا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس بندے کو اٹھاؤ مجمع سے جو 40 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اور میں نے اعلان کیا، اٹھا بھی کوئی نہیں ہے، بارش بھی برس پڑی، اللہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ پاک نے وحی کیا، موسیٰ وہ جو 40 سال سے تیرے رب کی نافرمانی کرتا تھا نا، بس اس نے پل بھر میں رب کو راضی کر لی ہے، اور میں 40 سال گناہ کرنے والا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ساری بستی سے بارش روکی تھی، آج اللہ نے اس کی توبہ کی وجہ سے ساری بستی پہ بارش نازل فرما دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہنے لگے، مولا مجھے بھی دکھا وہ کون سے اتنی سچی توبہ کرنے والا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ گناہ کرنے والا کون ہے، نہ سچی توبہ کرنے والا کون ہے۔ اتنا پیارا، اتنی پیاری توبہ کہ 40 سال میں گناہ ایک لمحہ بھر کی توبہ نے دھو دیے، اور اس کے بدلے سب پہ کرم ہو گیا۔ کہنے لگا، مولا دکھا مجھے، میں اس سے دیکھنا چاہتا ہوں، کون ہے مجھے بتا۔ اللہ پاک نے وحی کی، میں موسیٰ 40 سال سے تیرے رب کی نافرمانی کرتا تھا، رب نے اس وقت چھپا کے رکھا جب رب کا دوست بن گیا، اب رب کیسے ظاہر کر دیا اس کو۔ جی ویکھا میں عملہ ملے، کچھ نہیں میرے پلے، جی ویکھا تیری رحمت ولے، بلے بلے بلے، عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اچھیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاسن، میجے بھی مکا دے۔ بس اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے۔